کشمیر کے اندر ایک قوت کے طور پہ، ایک تیسری قوت کے طور پہ موجود ہے۔ سب سے بڑی دینی قوت کی حیثیت سے اور سیاسی قوت کے اعتبار سے تیسری قوت کی حیثیت سے ہم آزاد کشمیر کے خطے کے اندر موجود ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم اپنے آپ کو داعی کہتے ہیں، اور شاعر کی زبان میں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یقیناً ہم سب کا یہ دعویٰ ہے، اور اس کے لیے کوشاں بھی ہیں کہ اس دعوے پہ پورے اتریں۔ لیکن میرے بھائیو، ایک مشکل ہے کہ شاید اس حوالے سے ہمارا احساس اس سطح پہ نہیں ہے کہ جس سطح پہ ہونے کا ایک داعیانہ کردار تقاضا کرتا ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ داعی کا کردار کوئی آسان کردار نہیں ہے، اور جس دعوت کو لے کر ہم چل رہے ہیں، اس دعوت کی قبولیت کا حال یہاں ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت نوح کے دور میں کیا تھا، حضرت عیسیٰ کے دور میں کیا تھا، حضرت موسیٰ کے دور میں کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں کیا تھا۔ تو وہ قبولیت کی وہ کیفیت آج کے دور میں کیا ہے، وہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آخری دور کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے پہلے دور کی اصلاح ہوئی۔ تو منہج یہی ہے کہ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے پیش رفت کی تھی، اسی منہج پہ، اسی طریقے پہ چل کر کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جب ہم میدان میں سیاست میں اور دعوت میں پیش رفت کی بات کرتے ہیں تو میدان کی بات نہیں ہوتی کہ خالی میدان ہے جس کے اندر ہم نے پیش رفت کرنی ہے۔ یہ تو کہ انسانوں کا سمندر ہے جس میں ہمارے لیے کوئی صاف اور سیدھے راستے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ صرف قوت کا تقاضا ہے، چلنے کا تقاضا ہے، دوڑنے کا تقاضا ہے۔ ہم دوڑ جائیں، چل جائیں تو ان میدانوں کو پار کر جائیں گے۔ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑیں گے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیں گے گھوڑے ہم۔ ایسی کیفیت نہیں۔ اور دعوت کے اعتبار سے جو سب سے پہلی بات ہے، یقیناً ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس کے تقاضے ہیں، اس کے لوازمات ہیں، اس کی ضروریات ہیں، اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، مشکلیں ہیں، اور کھلا میدان نہیں ہے۔ ہمارے مقابل باطل قوتیں ہیں۔ یہ جو دعوت کا پروڈکٹ لے کے ہم مارکیٹ میں آئے، یہ واحد پروڈکٹ نہیں ہے۔ یہاں میں باطل قوتیں بھی کچھ پروڈکٹس لے کے پھر رہی، چاہے وہ سیکولرزم کا پروڈکٹ ہو، چاہے وہ نیشنلزم کا پروڈکٹ ہو، چاہے وہ جمہوریت کا پروڈکٹ ہو۔ اور اس کے مقابلے میں ہم جو دعوت لے کر جا رہے ہیں وہ خدا کی بندگی کی دعوت ہے، وہ نیشنلزم کی نہیں، وہ انسانیت کی دعوت ہے، اور وہ جمہوریت کی نہیں کہ عوام جو طاقت کا سرچشمہ ہے، اس جمہوریت کی بات نہیں ہے۔ وہاں طاقت کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے اور عوام اس کے خلیفہ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اس کے نائب کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ تو کیا ایک داعی کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا ادراک ہے؟ اور کیا پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ قوتیں کیا وسائل ہیں ان کے پاس، کیا طریقہ کار ہے ان کا، اور کس طور ان کی پیش رفت ہے اور اس کی نسبت سے کیا ہماری پیش رفت ہے؟
آج دنیا کی آبادی 5 ارب کے قریب ہے، اس میں کتنے مسلمان ہیں، اور ان مسلمانوں میں کتنے اس حقیقی تحریک کو لے کے چل رہے ہیں، اس دین کو سمجھ رہے ہیں، اس دعوت کو سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ اور پھر اس سمندر بے قرار کے اندر وہ باقی جو 3.5 ارب یا 4 ارب لوگ ہیں، وہ تو اس دین سے واقف ہی نہیں ہیں، وہ اس دین سے تو بے خبر ہیں۔ تو یہ جہاد اپنے معاشرے کے اندر کا جہاد بھی ہے، اس امت کے اندر بھی ایک جہاد ہم نے کرنا ہے، اور وہ جہاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے۔ برائی کو دیکھو تو طاقت سے روکو، استطاعت جو تمہارے اندر ہے اس سے روکو، نہیں روک سکتے تو اس کے خلاف زبان سے جہاد کرو، یہ بھی نہیں تو قلب کا جہاد، اس کے خلاف قلب کے اندر نفرت ضرور ہونی چاہیے، اور ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک جہاد فکری اور تحریکی لٹریچر کے محاذ پہ، کہ وہ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یہ دین تو فرسودہ دین ہے، 1400 سال پہلے کی کہانی اور قصہ ہے، یہ تو دہشت گردوں کا دین ہے، بنیاد پرستوں کا دین ہے، اور اس کے اندر تو عورت پہ پابندیاں ہیں، اس کے اندر تو تفریحات کے اندر پابندیاں ہیں، اس کے اندر تو ریجڈنس ہے، اس کے اندر تو لچک نہیں ہے، یہ جدید دور کے اندر چلنے والی بات نہیں ہے، تو اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ اس کے مقابلے میں دلائل کس نے دینے ہیں؟ اس کے نتیجے میں جو کنفیوژن اور جو الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر، اس کو کس نے ٹیکل کرنا ہے؟ یہ بھی تو ہم ہی نے کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم اس دعوت کو لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں تو محض دعوت کو زبان سے بیان کر دینا مطلوب نہیں ہے، یہ تو جہاد ہے۔ جس طرح ایک فوجی ایک جنگ کے اندر اترتا ہے، ایک میدان جہاد اور میدان کارزار کے اندر اترتا ہے، تو کیا بے لیس بے اسلحہ جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے وہ جنگ لڑ سکتا ہے؟ جو ویل ایکوپڈ نہیں ہے، کیا وہ یہ جنگ لڑ سکتا ہے؟ جذبہ اور عزم اپنی جگہ، لیکن ہمیں مسلح بھی ہونا ہے، دلائل کے ساتھ مسلح ہونا ہے، نظریات کے ساتھ مسلح ہونا ہے، علم کے ساتھ مسلح ہونا ہے، عزم و ہمت کے ساتھ مسلح ہونا ہے، استقامت اور صبر کے ساتھ مسلح ہونا ہے۔ اور یہ اسلحہ تزکیہ کا بھی ہے، تقویٰ کا بھی ہے، زاد راہ ہمارا تقویٰ ہے۔ تو ان ساری کیفیات کے بغیر تو کوئی پیش رفت ہو نہیں سکتی، یہ جنگ تو جیتی نہیں جا سکتی۔ چاہے جائے کہ ہم اس حال میں ہوں کہ ہمارے اکثر بندوں کو، اکثر داعیان کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ دعوت کیا ہے جو ہم دینے چلے۔ ہم یہاں 50-60 افراد بیٹھے ہیں، اگر میں کسی ایک فرد کو، کسی کی آزمائش مطلوب نہیں ہے، کسی کا امتحان مطلوب نہیں ہے، اگر میں کہوں کہ ہماری دعوت کیا ہے، اس کا خلاصہ بیان کر دو، اس کے 3 نکات بیان کر دو، تو شاید کما حق کو ہم وہ بھی بیان نہ کر سکیں۔ تو بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ جو ذمہ داری ایک داعی کی حیثیت سے ہم نے لی ہے، اس ذمہ داری کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور اس کی ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر کس طور جاگزی ہے، اور اس کے تقاضے اور اس کے لوازمات کس طور ہم پورے کر رہے ہیں، اور اس کے مقابل جو قوتیں ہیں، جو اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، ان کا ادراک کس طور ہمیں ہے، اور وہ جو طریقے استعمال کر رہے ہیں پیش رفت کے، اس کا طور کس طور ہم کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کوئی اتنا سادہ سا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس تربیتگاہ کے اندر کوئی تقریر کر لیں گے، کوئی تقریر سن لیں گے، تو اس کے بعد ہم چارج ہو جائیں گے، ہم آگے بڑھیں گے، انقلاب لے آئیں گے، اقامت دین بھی ہو جائے گی، خدا کا دین غالب بھی ہو جائے گا۔
میرے بھائیو، ابھی ہم اس دور کی بات کر رہے تھے